بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محسن و مشفق استاذ فضیلت الشیخ مولانا شفیق الرحمان فرق صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جس عظیم اجتماع میں اور انتہائی متبرک مجلس میں حاضری دینے کا یہ شرف اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ یہ سارے بچے ماشاءاللہ جنہوں نے کتاب اللہ اپنے سینوں میں محفوظ کر کے آج اس بڑے اجتماع کو گواہ بنایا ہے کہ لوگوں دیکھو، ہم اللہ کے فضل سے جب ایک دن اپنے گھر سے علم کی راہ پہ نکلے تھے تو شاید ہمیں الف بھی نہیں آتا تھا، جس الف سے اللہ نے الحمدللہ رب العالمین شروع کیا، اور آج یہ تمام لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ گواہ بن جائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے جو عظیم نعمت عطا کی ہے کہ ہم الحمدللہ الناس کی سین تک بفضل اللہ سبحانہ و تعالی پہنچ گئے ہیں، اور اس گواہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت پہ بہت بڑا احسان ہمارے فاضل محترم مکرم اساتذہ کرام اور انتظامیہ جامعہ حاضہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ماشاءاللہ متبرعین، مشفقین، دعا گو، مساعی جمیلہ میں مشغول اور محبت کرنے والوں کی محبت ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تب جا کے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ ایک حافظ قرآن اللہ کے فضل سے بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے کہ 2-3 جملے ہیں کہ اللہ سال کے بعد رمضان المبارک بھیجتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اگرچہ ایک حد تک محنت ہے، لیکن اس محنت کے کر لینے کی اللہ کئی لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے، پر اس کے بعد جو مرحلہ ہے کہ اگلا رمضان آنے تک جو بقیہ 11 مہینے ہیں، اس میں اس رمضان کے فیوز و برکات کو، اس کی تجلیات کو، اس کے فوائد کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کر کے رکھنا ہے،
اس کی توفیق آپ اچھی طرح جانتے ہیں بہت کم لوگوں کو نصیب میں آتی ہے، اور خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ یہ توفیق خاص اپنے فضل و کرم سے مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دین کا علم حاصل کرنے والے جب اس منزل پہ نکلتے ہیں، اللہ کی طرف سے سہولتیں اور آسائشیں اس قدر شروع ہو جاتی ہیں کہ مچھلیاں پانیوں میں اور حشرات زمینوں پہ اور ملائکہ ارض و سما پہ اور اللہ کی بے شمار مخلوقات ان طالبان علم کتاب و سنت کے لیے اپنے دعاؤں کے سلسلے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم۔ پھر 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے کہیں بہت محنتوں کے بعد جا کے جب ایک عالم دین اس حد تک پہنچتا ہے جسے عمومی زبان میں سند فراغت کہتے ہیں، فارغ التحصیل کہتے ہیں، تو سفر تو اصل میں بعد میں شروع ہوتا ہے۔ مجھے ہمارے واجب الاحترام اور معزز ترین ایک استاذ عبد الرحیم صاحب کی ایک بات اور ایک نصیحت اچھی طرح یاد رہتی ہے کہ جب انہوں نے ہمیں کسی مقام پہ جب سند فراغت حاصل کرنے والے تھے، اس نشست میں ایک جملہ فرمایا تھا، وہ جملہ حرز جان بنایا، الحمدللہ اسے یاد رکھا ہے، اور وہ نصیحت کے طور پہ الحمدللہ عموماً پیش بھی کرتے رہتے ہیں۔ کہا تھا کہ بیٹو، آج آپ کے اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے کا وقت اللہ کی رحمت اور فضل سے آن پہنچا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ تمہیں اب تک جو کچھ ہم دے سکے ہیں، جس منزل پہ تمہیں اب تک چلا کے تھکا کے لا سکے ہیں، اس کی مثال ایسے سمجھ لو کہ تمہارے ہاتھ پکڑ کے ہم تمہیں ایک لائبریری کے دروازے پہ لا کے چھوڑ رہے ہیں۔ اس لائبریری سے استفادہ کرو گے تو علم کی شمع فروزاں رہے گی، اگر یہ استفادہ اللہ رحم کرے اس میں کمی واقع ہوگی تو پھر وہ کمی در کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اور عملاً یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں، جو علماء سند فراغت کے بعد اور جو حفاظ کرام قرآن مجید کی سند حفظ اور فراغت کو حاصل کرنے کے بعد اپنے علم اور اپنے حفظ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، نتھی رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، منسلک رہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے اگلی منزلوں میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ہمارے تمام حفاظ کرام، یہ سلسلہ جو ہم نے آج 200 تقریباً حفاظ کرام کا جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے حوالے سے سماعت کیا ہے، اس کی مثال تو ایسے لے لو کہ جیسے اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں، اور اللہ کا ہاتھ اللہ اکبر، اس کی تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی، البتہ اللہ کے اس ہاتھ کا ذکر تو موجود ہے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اپنے ہاتھ میں اس وقت تک کے لیے اس نے 200 حفاظ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آپ کے علاقے میں بانٹ دیے ہوں، تو آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی قسمت کے اور آپ کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ مبارکباد کی مستحق ہے جامعہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ الحمدللہ رب العالمین، میں جب یہاں حاضری کے لیے یہاں پہنچا ہوں تو میرے مد نظر وہ تمام لمحات اور تمام وہ اوقات میرے سامنے تھے کہ جب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا،
پھر چند اینٹیں میسر آئیں، کچا گارا میسر آیا، اور اس سے ایک چھپر نما چھت میسر آئی، اور اس کے اندر یہ چند بچے، انہوں نے تعلیم و تعلم کا ایک ایسا سلسلہ دراز اللہ کے فضل سے شروع کیا، اور اس کی داغ بیل ڈالی گئی کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یقین ہے اللہ کی رحمت پر کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ زہ نصیب بلکہ انتہائی خوش نصیب اس کے طلباء اور محترم اساتذہ کرام ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ فضل و کرم بخشا ہے۔ اور جیسا کہ استاذ گرامی قدر شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، ان کی نصیحت کو ہم نے توجہ سے سنا کہ جو ہمارے لیے انشاءاللہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، کہ انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ یہ علم کا راستہ، اللہ کے دین کا راستہ، اللہ کے ذکر کرنے کا راستہ، اللہ سے تعلق کا راستہ، یہی چند چیزیں ہیں جو لعنت سے بچی ہوئی ہیں، ورنہ ملعون ما فیہا، دنیا بھی ساری ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں اندر ہے وہ سوائے ان چیزوں کے جن کا ذکر ہوا ہے، بقیہ جو حالت ہے وہ آپ نے سنی۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کے لوگوں کے ساتھ جمع کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حاضری ہم اپنے ہی بیٹے کے لیے، مطیع الرحمن منیب الرحمن ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ زاد ہمارے بھائی ضیاء الرحمن بن مولانا محمد شفیع صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، ہمارے والد گرامی قدر ہیں، ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میرے اوپر ان کے بہت الحمدللہ احسانات اور حقوق ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے بچے کی اس آمین میں الحمدللہ شریک ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ بڑی خوش بختی کی بات کہ قاری صاحب نے مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کی موقع عطا فرمایا ہے، شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں۔ اللہ رب العالمین اس مقام عظیم پہ ہونے والی تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ وما توفیقی اللہ باللہ۔ جزاک اللہ خیراً۔ نصیحت فرما رہے تھے استاد محترم مولانا شفیق الرحمان فرق صاحب۔